بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہیون چینل دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ بغداد کے ایک عالم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کے لیے نکلے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک سیاہ سانپ دیکھا۔ تمام شاگرد خوف کے مارے ایک طرف ہو گئے۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس سانپ کو اپنی چھڑی سے مار ڈالا اور آگے روانہ ہو گئے۔ تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ایک طرف سے گرد کا بگولا اٹھا جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گیا۔ تمام لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب گرد و غبار کچھ کم ہوا تو یہ دیکھ کر شاگرد حیران رہ گئے کہ استاد موجود نہ تھے۔ ہر طرف ڈھونڈا مگر نہ ملے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ خلعت پہنے سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ شاگردوں نے حیران ہو کر استفسار کیا کہ استاد صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ساتھ ہی آپ کے احوال اور لباس کے متعلق پوچھا۔ استاد صاحب نے بتایا کہ جب گرد ہر طرف پھیل رہی تھی تب اچانک ہی مجھ پر ایک غبار چھا گیا۔ یہ غبار در حقیقت وہ جن تھے جو مجھے پلک جھپکتے میں ہی ایک جزیرے پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک صاف اور شفاف سمندر کے پانی میں غوطہ دیا اور اپنے بادشاہ کی خدمت میں لے گئے جو کہ اس وقت ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک تخت پر کھڑا تھا اور انتہائی غصے میں تھا، اور ساتھ ہی ایک مقتول نوجوان پڑا تھا جس کا سر زخمی تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر جنات سے میرے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہی آپ کے بیٹے کا قاتل ہے۔ بادشاہ نے میری جانب خون آلود نگاہ ڈالی اور کہا کہ اے شہر کے استاد، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کیا؟ میں یہ دیکھ کر بہت ہی خوف زدہ ہوا اور پریشانی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ آپ کے خادم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ مگر جنات نے بادشاہ سے عرض کی کہ حضور، آپ ان کی چھڑی دیکھ لیں جو خون میں لتھڑی ہوئی ہے۔ وہ واقعی خون آلود تھی۔ مجھ سے اس خون کی بابت دریافت کیا گیا تو میں نے کہا کہ اس سے تو میں نے ایک سانپ کو مارا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہی تو میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر بادشاہ وہاں موجود ایک جن سے مخاطب ہوا جو کہ در حقیقت قاضی تھا اور کہا کہ یہ شخص میرے بیٹے کا قاتل ہے اور یہ اس کا اقرار کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے قتل کا حکم دیں۔ قاضی نے مجھے واجب القتل قرار دیا اور بادشاہ ابھی تلوار سے مجھ پر وار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں اپنے شیخ استاد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف التجا کی اور ان سے مدد طلب کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نورانی مرد نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس شیخ کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ اگر وہ اس کے متعلق تم سے سوال کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے تلوار اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں غوث اعظم کے ادب و احترام کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کرتا ہوں۔ اب تم مقتول کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ بادشاہ نے مجھے یہ خلعت پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے مکان پر چھوڑ کر خود پوشیدہ ہو گئے۔